والعاقبۃ للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، دانائے سبل حکم رسول مولائے الحاد یہ برکات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنی طرف سے درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ و سلام علیک یا راحۃ العاشقین وعلی آلک و اصحابک یا مراد المشتاقین۔ حضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی ذات کریمہ نے مجھے اور آپ کو ہفتہ وار بندگی کے لیے زندگی میں بار دیگر موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو، بندگی کے اس موقع کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارا دین اور دنیا دونوں بہتر فرمائے، عاقبت بہتر فرمائے، اپنی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انسان کے لیے وہی لمحے عظیم بھی ہوتے ہیں اور اہم بھی ہوتے ہیں جن لمحوں میں اس کا رابطہ اپنی ذات، خدا کی ذات سے قائم اور دائم رہتا ہے۔ یہ رابطہ قائم رہے تو بہار ہے، اللہ سے رابطہ قائم رہے، اس کی یاد رہے تو یہ بہار قائم ہے۔ اگر زندگی کے کچھ لمحے ایسے آ جائیں کہ آدمی کا ربط اپنے رب سے ٹوٹ جائے، اپنی اس ذات سے جو خالق اور مالک ہے اس سے ربط ٹوٹ جائے، اس کا ذکر، اس کی یاد، اس سے تعلق قائم نہ رہے تو وہ غفلت ہے۔ وہ کیا ہے؟ غفلت ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ زندگی کا سب سے بڑا عذاب غفلت ہے۔ غفلت سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں کہ آدمی غافل ہو اس ذات سے جو رزق دیتی ہے، آدمی غافل ہو اس ذات سے جس نے زندگی دی ہے، آدمی غافل ہو اس ذات سے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، آدمی غافل ہو اس ذات سے جو پالنے والا ہے، آدمی غافل ہو اس ذات سے جو رحم کرنے والا ہے، آدمی غافل ہو اس ذات سے جو کرم کرنے والا ہے، آدمی غافل ہو اس ذات سے جو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ فرمایا غفلت سے بڑی کوئی ناکامی نہیں۔ صوفیاء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے، غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب سے تعلق، رابطہ، نسبت اور تعلق عبودیت، بندگی کا تعلق جتنا زیادہ قائم ہوگا اتنا زیادہ آدمی غفلت سے بچے گا اور اس کی یاد کی بہاریں، رونقیں، برکتیں انسان کو نصیب ہوں۔ ایک بہت بڑا نام ہے صحابہ کی جماعت میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے۔ ظاہر ہے صحابہ کو جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے، جو شان عطا کی ہے، وہ مقام جو عطا کیا ہے، صحابہ کا مقام متعین کرنے میں کچھ نہیں دیکھا جاتا، ایک ہی بات دیکھی جاتی ہے، انہوں نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا۔
صحابہ کا جب معیار دیکھنا ہوتا ہے نا، مقام تعین کرنا ہوتا ہے، تو ایک ہی بات دیکھی جاتی ہے کہ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کتنے اہم تھے وہ لوگ، کتنے باقوار تھے وہ لوگ، کتنے بانصیب تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا۔ بس یہ بات ہی ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی حیثیت کو، ان کی شان کو، ان کی بلندی کو، ان کے کمال کو متعین کر دیتی ہے کہ صحابی وہ آدمی ہے جس نے سر کی آنکھ سے حالت ایمان میں کملی والے کو دیکھا۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب آخری وقت آیا، آخری وقت آیا نا، ان کا آخری وقت، تو یہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ رونا ویسے نہیں آتا، رونا ویسے نہیں آتا، رونے کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ آدمی روئے اور پھر آخری وقت روئے، ظاہر ہے کوئی خیال تنگ کرتا ہے، کوئی سوچ آتی ہے، کوئی فکر دامنگیر ہوتی ہے، تب جا کر آدمی روتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے آخری وقت، جس دن دنیا سے جانا تھا نا، اس دن رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، گاڑے مارنے لگے۔ پاس بیٹھا ہوا بیٹا، اس نے دیکھا کہ والد گرامی رو رہے ہیں اور بڑے درد سے، کرب سے رو رہے ہیں۔ انہوں نے نا آگے منہ کر کے جا کر اپنے والد گرامی دیوار کی طرف منہ لگا کر رو رہے تھے نا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے۔ بیٹا پاس بیٹھا تھا، ظاہر ہے بیٹے کی طرف پشت تھی، تو جب اس نے ہچکی بندی دیکھی، نالہ و شیون کا غلبہ دیکھا، رونے کی کثرت کو دیکھا، اور ظاہر ہے جب آدمی روتا ہے نا اور درد سے روئے، کرب سے روئے، اندر سے روئے، احساس سے روئے، محبت سے روئے یا خوف سے روئے، تو ظاہر ہے وہ رونا اور ہوتا۔ تو جب وہ ان کے والد روئے نا، تو بیٹے سے نہ رہا گیا، اٹھ کر نا باپ کی طرف منہ کر کے آگے پوچھا، ابا جان آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے ان دردوں کی، ان آہوں کی وجہ، ان سسکیوں کی وجوہات کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، بیٹا آخری وقت آ گیا، آخری، یہ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو عرض کیا تھا، آخری وقت جب آتا ہے نا تو ہر کسی کو نہیں پتا چلتا، ہر کسی کو نہیں پتا چلتا، اللہ والوں کو پتا چلتا، جن کی زندگی میں پاکیزگی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، صداقت ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے، زہد ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، کرامت ہوتی ہے، ان لوگوں کو آخری وقت کے وقت پتا چل جاتا ہے کہ میری رخصتی کا وقت آ گیا۔ فرمانے لگے، ہر آدمی پتا ہوتا ہے، بتا نہیں سکتا، ہر آدمی کو پتا چلتا ہے لیکن بتا، اللہ والوں کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ بس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس پہ صوفیاء نے کلام کیا ہے، دانشوروں نے اس پر کلام کیا ہے، اہل علم نے اس پر مباحث رقم کیے ہیں، حافظ ابن قیم جیسے لوگوں نے، ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے اس پر مباحث رقم کیے ہیں کہ کسی کو ہفتہ پہلے پتہ چل جاتا ہے، کسی کو 10 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے، کسی کو 40 دن پہلے چل جاتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ جیسے جیسے مراتب ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں، شانیں ہوتی ہیں، اس طرح انہیں اللہ آگاہ فرما دیتا ہے کہ تمہارا آخری وقت آ گیا۔ تو حضرت سعد بن وقاص، اللہ اکبر، سارے صحابہ کو اللہ نے بڑی شان عطا کی۔ جس نے سرکار کو دیکھا ہے، ایمان لائے اور اس ایمان پر قائم رہے، کیا بات ہے ان لوگوں کی، اللہ نے ان کے تذکرے دیکھو نا کس طرح کیے ہیں، فرمایا وہ کامیاب ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، ان کے دل تقوی والے ہیں۔ قرآن مجید پڑھو، یہ ساری باتیں آج جو لوگ بڑی بے باکی سے صحابہ کے بارے میں بات کر دیتے ہیں، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ وضو کے کتنے فرض ہیں وہ لب کھول دیتا ہے،
یہ بھی نہیں جانتا کہ غسل کیا ہے، وہ بھی لب کھول دیتا ہے۔ دیدہ دلیری کا دور ہے، بے ادبی کا دور ہے۔ وسائل علم عام ہے لیکن بے ادبی بڑی ہے، دیدہ درہمی بڑی ہے، منہ کھلے ہوئے ہیں، دہن دریدہ ہو چکے ہیں، لوگوں کے منہ کھلے ہیں، زبانیں کھلی ہیں، اور یہ میڈیا کا دور ہے، لوگ ایسے ٹچ کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو، وہ کتے ہی کو نہ بھونک رہا ہو، آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، بے ادبی کا دور ہے۔ یہ کثرت علم بے ادبی کا باعث بن رہی ہے اور تصدیق نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سعد بن وقاص جب روئے اور بڑے دردوں سے روئے تو آپ کے بیٹے نے منہ آگے کیا اور کہا ابا جان کیا وجہ ہے رونے کی؟ کہا 3 باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کہا ابا جان وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ 3 وقت ہیں، 3 باتیں 3 وقت ہیں، ان کی وجہ سے یہ میں بڑے درد سے رو رہا ہوں۔ فرمایا بیٹا بتاؤ، ابا جی بتاؤ وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا بیٹے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا نا، بڑی سوچنے سے بظاہر یہ ایک بات ہے، ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے دامن میں، اس سے وابستہ، اس کے اندر گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے نا، ہر آدمی کے لیے سبق ہے، ہر آدمی کے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ فرمایا ایک وقت وہ تھا جب میں اسلام نہیں لایا تھا، اسلام کے نور سے میں محروم تھا، اسلام کی دولت سے محروم تھا۔ اسلام ایک دولت ہے، اسلام ایک نور ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 3 نور ہمہ وقت کائنات میں موجود رہتے ہیں۔ 3 نور ہے، بڑی سونے سے تولنے والی بات ہے۔ 3 نور ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ ساتھ بولیں گے، اشارہ کریں گے تو آپ کا ایک فائدہ ہوگا۔ آپ کو جو یہ موسم کی تھوڑی سی خنکی ہے نا، ٹھنڈک ہے، اس کی وجہ سے جو نیند آ رہی ہے اس کا غلبہ ہٹے گا۔ ٹھیک ہے؟ حرکت کرنے سے، ٹچ ہونے سے، شیئر کرنے سے آدمی ان حملوں سے بچ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بات کرے نا آدمی تو نیند نہیں آتی، تو بات آپ نے کیا کرنی ہے؟ تقریر تو میں ہی کروں گا، لیکن بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ، نیند سے بچو گے ثوابی ہو جائے گا۔ 3 نور کائنات میں ہر وقت جلوہ گر ہوتے ہیں، اور یہ بات سونے سے لکھنے اور تولنے کے قابل ہے۔ پہلا نور قدرت کے نور کا نور، قدرت کا نور، قدرت کا نور، اللہ کی قدرت کا نور ہمہ وقت زمانے میں موجود رہتا ہے۔ اگر وہ نور ہٹے تو کائنات ہو جائے۔ نور قدرت یہ بہت باریک بحث ہے، بہت گہری بات ہے۔ نور قدرت، فرمایا پہلا نور جو ہمہ وقت مجسم رہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی قدرت کا نور زمین و آسمان میں رواں اور دوا رہتا ہے، اور جس کی برکت سے یہ کائنات کا نور، رنگ، رونق، چہل پہل، یہ رنگینی، یہ حسن کائنات، یہ رنگینی یہ کائنات، فرمایا یہ اللہ کی قدرت کے نور کی برکت ہے۔ اللہ کی قدرت کے یہ دیکھو نا، کہیں پیلے رنگ کا پھول اگ رہا ہے، کہیں سرخ رنگ کا اگ رہا ہے، کہیں انار پیدا ہو رہا ہے، کہیں سیب پیدا ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز آپ کائنات میں دیکھیں۔ فرمایا جب آدمی سرابر کے لیے غور کرتا ہے تو پہلی چیز جو انسان کی رہنمائی کے لیے تلاش خدا میں، خدا کی جستجو میں مدد کرتی ہے، وہ انسان کا سوچنا ہے قدرت کے کارخانے۔ کبھی یار یہ عمل کر کے دیکھنا، قدرت کے کارخانے میں سوچو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قدرت کا کارخانہ ہے نا، اس میں جب آپ غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کس کا؟ اللہ کے موجود ہونے کا، اللہ کی ساتھ کا،
اللہ کے وجود کا، اللہ کی موجودگی کا آپ کو احساس ہوگا۔ فرمایا پہلا نور جو ہمہ وقت کائنات کے اندر جاری و ساری رہتا ہے، سرے کے لیے نہیں رکتا، اگر رکے تو قیامت برپا ہو جائے، کائنات گرم گرم ہو جائے، وہ نور ہے اللہ کی قدرت کا، اللہ کی قدرت کا۔ کتنے نور میں نے کہا ہے کائنات میں ہمہ وقت؟ بولیے تین نور۔ پہلا نور اللہ کی قدرت کا نور، بارش ہوتی ہے کس کی قدرت ہے؟ اور رات کو تارے جگمگاتے ہیں کس کی قدرت کا نور ہے؟ پودے اگرے ہیں کائنات کے اندر، سارا حسن، یہ سارا کچھ اللہ کی قدرت کا نور ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ غور و فکر کرو، توجہ کرو، دھیان کرو، سوچو، رکو، غور کرو، تدبر سے کام لو، عقل سے کام لو۔ جب آپ یہ کام کریں گے نا، اللہ کی قدرت کے نور کی برکت ہے کہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے، خدا کی طرف لگ جائیں گے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا، تھوڑا سا آپ نے ذہن پر وزن ڈالنا، کہیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، کسی درختی کو دیکھ لینا، آپ جتنا غور کرتے جائیں گے آٹومیٹکلی یہ سسٹم ہے، قدرتی یہ سسٹم لانچ کر دیا ہے کائنات میں کہ جو سچے دل سے غور کرتا ہے اللہ اسے اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سسٹم آٹومیٹکلی ہے۔ جیسے آپ کے موبائل کی سم ہے نا، جب وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو کام شروع کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ نے قدرت کے کارخانے میں اپنی قدرت کا نور جاری کر دیا ہے۔ شرط یہ رکھی ہے کہ یہ نور اس کے لیے راہبر بنے گا جو غور کرے گا۔ کیا کرے گا؟ غور کیا کرے، غور ہے سوچا کرے، کچھ نہیں نا، چلو میں ایک مثال دیتا ہوں، کچھ نہیں نا تو برسات کا اب جو موسم آنے والا ہے نا، اس موسم میں ایک کیڑا نکلتا ہے زمین سے، سرخ رنگ کا، سرخ رنگ کا چھوٹا سا، جسے چیز بوٹی کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ویسے میں مثال دے رہا ہوں، ذرا غور کریں اور اس کی جسامت پر، اس کے بدن کی نرمی پر، اس کی رنگت پر، اس کی چال پر، اس کی بناوٹ پر، اس کی سجاوٹ پر، اس کے سیب و سینت پر، اس کے جسم پر، جسامت پر، اقامت پر، پھر جو طبی فائدے ہیں اس کے، اگر خدا علم دے تو آپ اس کو پڑھیں، تو یہ قدرت کا جو کارخانہ ہے جس میں اللہ کا نور ہر وقت جاری ہے، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو گمراہ ہونے سے بچا دے گا اور خدا کی جستجو میں آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ پہلا نور کون سا ہے؟ قدرت کا۔ تمہیں گلاں جہاں یاد کرائی دیا نے نا بار بار آ کے، اس واسطے میں یاد کرانا کہ کوئی تو یاد کرو گے، اگو یاد کر کے اگے پہنچایا کرو، پھر تو پک جان گی۔ قدرت کا نور، پہلا نور، کتنے نور میں نے کہا ہے؟ پہلا نور قدرت، دوسرا نور اللہ کے رسول کا نور، اللہ کے رسول نور ہیں، ان کا وجود، ان کی ذات، ان کا مقام، ان کا مرتبہ نور ہے۔ ہر وقت کائنات کے اندر آپ کہیں گے کہ حضور تو پردہ فرما کے پھر بھی ان کا نور جاری ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے میرا رسول رحمت ہے، جب تک جہان ہے رحمت ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی رحمت جدا ہو جہان رہ سکتا نہیں۔ دوسرا نور حضور کی ذات کا نور ہے۔ کتنے نور ہو گئے؟ دو۔ اب آخری اور تیسرا نور جو ہمہ وقت کائنات میں رہتا ہے، میں ویسے کو کھولتا لیکن میں نے بات اور کرنی ہے، یہ سمرن میرے ذہن میں بات آ گئی۔ تیسرا نور حضور جو دین لے کر آئے، حضور جو دین لے کر آئے، تعلیمات لے کر آئے میرے لیے اور آپ کے لیے، یہ شان صرف رسالت مآب کو حاصل ہے کہ آدمی
जूता पहनता है ना, तो मेरे रसूल ने वो तरीका भी बता दिया। इतना हमदर्द इंसानियत का कोई रहनुमा नहीं गुजरा जितना आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस्मा बांधने का तरीका भी बताया है, जूता पहनने का तरीका भी बताया है, जूता उतारने का तरीका भी बताया है, कपड़े उतारने का तरीका बताया है, कपड़े पहनने का तरीका बताया है। कोई जिंदगी का काम ऐसा नहीं, कोई शोबे हयात ऐसा नहीं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई ना की हो। उलमा फरमाते हैं हुजूर ने जो तालीम दी है, तरबियत की है, तरीके सिखाए हैं, वो सारे नूर की शक्ल में कायनात के अंदर मौजूद है। हुजूर का इल्म, हुजूर की तालीम, हुजूर का तर्ज़े जिंदगी, हुजूर की सीरत मुतहरा कायनात के अंदर नूर बनकर वो इंसान है। जिसे भी रोशनी दरकार हो वो आए, रसूलुल्लाह उसे रोशनी देने के लिए तैयार है। इतने नूर मैंने अर्ज किया। पहला नूर कायनात की चीजों पर गौर करना। उस नूर का फायदा क्या होगा, तवज्जो करें। अगर आप अपना सेर बनाएंगे कायनात के हकायक में, असरार में और रूस में, मख्फी चीजों में गौर करने का, आपको खुदा की मारिफत और पहचान नसीब होगी। आपका दिल मानेगा। एक है वैसे मान लेना, एक है गौर फिक्र करके मानना। फर्क है, फर्क है। जब आदमी जुस्तजू करके कोई चीज हासिल करता है ना, मुशक्कत करता है, जुस्तजू करता है, वक्त देता है, मंजिल के लिए तड़पता है, धड़कता है, फर्क है। नूरे कुदरत से खुदा मिलता है, अल्लाह की मारिफत नसीब होती है, और जो नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उससे ज़ाते खुदा भी असर आती है, और जो हुजूर की सीरत है उससे, उस पर भी अमल करने से खुदा भी मिलता है, मुस्तफा भी मिलते हैं। खुदा है, हम सब के पास हुजूर की सीरत मौजूद है, मौजूद है। आप में से मैं सवाल करूं, कोई आदमी कहे कि मैं कपड़े पहनना चाहता हूं, मुझे ये पता चले कि हुजूर किस तरह कपड़े पहनते थे, पता चलेगा या नहीं चलेगा? बोलिए, हुजूर किस तरह खाते थे, पता चलेगा या नहीं? हुजूर के खाने का तरीका पता चल जाता है। हुजूर बैठ के खाते थे, लेट के खाते थे, खड़े होके खाते थे, आप जुस्तजू रखते हो, आपको पता चल जाएगा। हुजूर चलते किस तरह थे, आपको पता चल जाएगा। पता चलेगा या नहीं? सीरत में है ना सारा कुछ, ये सारा कुछ है। अब मेरी तरफ आपने तवज्जो करनी है, ये बात मैं पैगाम देकर आगे नहीं। जब सारा कुछ है कि हमारे नबी ने इस तरह किया है, इस तरह किया है, इस तरह किया है, तो मुसलमान को फिर कौन सी बीमारी है कि वो अपने काम करते हुए रसूलुल्लाह के तरीके की तलाश नहीं करता? उस बीमारी का नाम मुनाफिकत है कि कलमा भी पढ़ता है, पैगंबर भी तस्लीम करता है जुबान से, लेकिन जब उनके नूर को हासिल करने का वक्त आता है, उनके नूर से मुस्तफीद होने का वक्त आता है, अपनी मर्जी करता है। जबकि वो नूर तकसीम करते हैं अपने अमल के जरिए, सीरत के जरिए, उस वक्त नहीं लेता, उस वक्त नहीं सोचता कि मेरे रसूल ने ये काम किस तरह किया था, मैं भी उस तरह करूं, तो वो अपनी मर्जी करता है। उसका नुकसान क्या होता है? आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मुखलिस नहीं रहता, मुनाफिकत करता है और वो अल्लाह से दूर हटना शुरू हो जाता है। जो आदमी इन तीन नूरों को ज़ेहन में रखता है, कुदरत के नूर को, रसूलुल्लाह के नूर को और सीरत मुस्तफा के नूर को, अल्लाह ताला उसको भी नूर अता फरमा देता है। ऐसी गल मैं क्या करना ना, ऐसे जरा थोड़ा जा सेहन ते वजन पाया करो। जिस वेले तुसीं कोई काम करते उस वेले तुहानूं ये ख्याल नहीं आउंदा भी असीं रसूलुल्लाह दे उम्मती हैं।
कलमा किदा पढ़े है जरा काम पे करने किस तरह पे करने ख्याल आना चाहिए ना। अगर उस वक्त आप फैसला करने के कुछ भी हो मैंने रसूलुल्लाह की फेवर में जाना है, उस वक्त खुदा की मार्फत के भी दरवाजे खुलते हैं, हुजूर का कुर्ब भी नसीब होता है और इंसान को अपनी जात का भी पता चलता है कि मैं क्या हूं। बात समझ रहे हो? असी मुनाफकत करने कहने पूजा करने जिस वे करन का वेला आउंदा है। देखो ना जेडे नबी ने तस्मा बनने की जात भी दसी है, वो कमी रह गई है। वो तुहाडे जो बंदा उठ के आखे कि सरकार ने फलाने काम की जांच नहीं दसी ते मैं दसना उन्होंने कढ़ के सरकार ने इंज दसी। सुभान अल्लाह। जो बंदे करते नहीं मुनाफिकत, ऐदा नाम मुनाफिकत है कि बंदा रसूलुल्लाह दा कलमा भी पढ़े, काम जदों करन दी वारी आवे ते सुन्नत दे खिलाफ करे, उस वेले सरकार दा इल्म पीछा रखे, नूर पीछा रखे, अपनी मर्जी करे, अपना सेहत दौड़ाए, अपनी अकल दौड़ाए। ऐस मुनाफिकत ने इंसान को शरीर की है। समझ आ रही बात? तो मैंने बात शुरू की थी हज़रत साद बिन क्या किया था उन्होंने जब आखिरी वक्त आया तो वो क्या करने लगे? रो रहे, दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगे और बेटे ने मुंह आगे किया। अब्बा जान क्या बात है, रो रहे हो? फरमाया बेटे मैं रो इसलिए रहा हूं, वक्त आखिरी आ गया, वक्त आखिरी ए आने ही आना है, ए वक्त मैं तो बार बार पे दसना ए वक्त सारे क्या आना है, वक्त आवन तू पहला बंदा संभले देता है। इसमें मेरा आ जाता है तो फिर ते बंदे दियां नहीं ना पेशा जाती। आप रोए का बेटे रो इसलिए रो कि मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी के 3 हिस्से हैं। तवज्जो करना, मेरी जिंदगी के 3 हिस्से। अब्बा जी कौन कौन से? फरमाया एक वक्त था कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा, जिंदगी थी लेकिन मैंने कलमा नहीं पढ़ा था और मैं उस कलमा ना पढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा दुश्मनी अल्लाह के रसूल से करता था। कलमा नहीं पढ़ा था और दुश्मनी अल्लाह के और इस्लाम के नूर से महरूम था। गौर है, इस्लाम के नूर से, इस्लाम के अंदर नूर है। मैं इस वास्ते सख्ती नाल गल करना कि जेडे चादरा छात्रा नूं भुलेखा लगेगा उन्हां दी अकल सलीम नहीं, वो सालिम अकल दे मालिक नहीं। जेडे कलमा पढ़ के भी इस्लाम के नूर दियां बरकतां नूं खादी ने ना, उन्हां तों वड्डा बेवकूफ उन्हां तों वड्डा अकलमंद वो बंदा जेड़ा इस्लाम दियां बरकतां अपने दामन च लै आंदा। सुभान अल्लाह। झुक जाता है इस्लाम के सामने, इस्लाम को खैरात मांगता, बरकत नूर दी। हजरत साद बिन वकास आखन लगे कि बेटे नू कि जदों मैं कलमा नहीं सी ना पढ़िया तो 2 गल्लां सन। एक तो मैं सरकार की मुखालफत करदा सी ते बहुत ज्यादा करदा सी, दूजा जेड़ा वो दीन लैके आए ने ना ओदियां बरकतां तों मैं महरूम सी। ऐ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। हर बंदे की जिंदगी के कोई मोड़ होते हैं। इत्थे बह के तुसी अपनी वंड आपू कर सकते हो कि मेरी जिंदगी का केड़ा मोड़ किस तरह का है, मेरे दसन की लोड़ नहीं। मैं तो कामन गल करनी, किसी एक बंदे को ज़हन च रख के नहीं असीं गल करनी, मजमूई ते कामन गल करने। हर बंदे की जिंदगी के हिस्से ने या नहीं? बोलो। मैं तो पूछता नहीं, लेकिन हर बंदे की जिंदगी के हिस्से किसी वेले उसका रूप होर होता है, किसी वेले होर होता है, किसी वेले होर होता है। हजरत साद बिन वकास रज़ियल्लाहु तआला ने अपने बेटे को दस्या, बेटा एक वक्त ऐसा सी मैं पैगंबर इस्लाम नाल अदावत रखता सी,
تے جیڑا نور کائنات لے کے آئے اسلام دا میں وہ دیا برکتاں تو دور سی. فرمایا ابا جی دوسرا دور دسو. دوسرا دور کیڑا ہے؟ فرمایا پھر اللہ نے کرم کیتا. سبحان اللہ. پھر اللہ نے کرم کیتا. ایدا نا کرم ہے, ایدا نا کرم ہے. ابا جی وہ کرم کس طرح ہویا؟ فرمایا میں اللہ کے رسول دا کلمہ پڑھیا. اللہ دا رسول کائنات آیا تے میں کلمہ پڑھیا تے انہاں نے جڑا دین لیاندا نا وہ دیاں برکتاں سمیٹیاں. اے دین دے اندر برکتاں نے. اے نکے نکے کام جنہاں نوں تسی اے ٹھڈا مار چھڑ دیو, اسی انہاں نوں کی جانتے ہیں؟ سرکار نے اگر رستے تو کنڈا بھی آتا ہے تو کوئی سنت ہے مصطفیٰ سمجھ کے کنڈا چکے, اللہ وہ صدقہ کرن دا ثواب عطا کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان صحابہ. دسیا اپنے بیٹے نو کہ جب سرکار آئے نا, سرکار نے اعلان کیتا, پہلا میں دشمنی کیتی پھر کلمہ پڑھیا تے نالے گل سنیو توجہ لا. فرمایا سرکار تو بچ کے کلمہ پڑھن تو بعد مینوں اور کوئی چیز پیاری نہیں لگی. اے جی کرم. دسیا آکھیا بیٹا جب میں سرکار دا کلمہ پڑھ لیا نا تے دین مینوں نصیب ہو گیا, پھر سرکار تو بچ کے کوئی چیز مینوں پیاری نہیں لگی. اے دوسرا دور ہے. اے دوسرا دور. پہلا دور سی سرکار کی مخالفت کا, پھر دور آیا اللہ نے دین عطا کیتا. غور کرو, جیڑا بندے دا مسیح نال دھیان ہو جائے, اللہ نال دھیان ہو جائے, قرآن نال دھیان ہو جائے, دین نال دھیان ہو جائے, چنگیا کماں نال دھیان ہو جائے, وہ فیصلہ کریا کرو میرے تے اللہ دا کرم ہوئے. پیسیاں کھیڑدا ہوئے, گوڈے گوڈے دولت ہوئے, خدا دی یاد نصیب نہ ہوئے, وہ تے اللہ دا کرم ہوئے. سمجھ آ رہی تھی؟ ابا جی تیسرا دور کیڑا سی؟ توجہ ہے کہ جی آکھیا رسول اللہ پردہ فرما گئے. رسول اللہ پردہ فرما گئے تے حضور دے پردہ فرمان تو بعد کچھ غلطیاں خدائیاں حضور دے وجود دیاں برکتاں جڑیاں سانو کٹیاں, پھر کوئی چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں خدائیاں سستیاں وہ ہوئیاں. ابا جی یہ پھٹ پھٹ کے روندے کیوں سو پہ؟ آخری وقت آیا تے روندے کیوں سو پہ؟ مایا رونا اس واسطے پیا کہ وقت تے اوہی سی جڑا سونے دی یاد گزر گیا, سرکار دی صحبت گزر گیا ہے, سرکار دے دین دیاں برکتاں لٹدیاں گزر گیا ہے. پہلا بھی وہ وقت ضائع ہوا, پھر سرکار کا کلمہ پڑھیا وہی وقت قیمتی, پھر سرکار پردہ فرما کے پھر ساڑھے دن تھوڑے جے اور طرح سے ہو گئے. اچھا پتہ یہ گل دسو, جڑا پیغام تواڈے رسول لے کے آئے سن, ساڈے رسول لے کے آئے سن, وہ دے تے تسی ہن تک قائم ہو؟ سرکار دے پیغام تے ہن تک قائم ہو؟ پھر پھٹ کے رویا تھا پتر جو اللہ دے رسول لے کے آئے نے میں انہوں صحیح معنی صحیح معنی منافقت نہیں کیتی, دکھانے کے اور دکھانے دے نہیں, صحیح قبول کیتا. ایسی گل کی باپ پتر نے گل, باپ بیٹے نے گل کی, ابا جی تے پھر جڑے دین تسی قبول کیتا جڑیاں برکتاں دا ذکر پہ کردے ہو, جے تسی او دے تے قائم ہو تے پھر ستے ہی خیر ہے. پھر ستے ہی خیر کتے ہے؟ خیر اس بندے نو نصیب ہونی ہے جڑا رسول اللہ دے قبول کیتے دین تے قائم ہو. جڑا سرکار دے دین تے قائم نہیں نا, سرکار اے صرف 5 نمازاں تے مہینے دے روزے اے تے لے کے نہیں, سرکار دین لے کے آئے. دین کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے چ رہنمائی. صرف ہے نہیں کہ تسی مسیتی 5 نمازاں پڑھ لو, عید پڑھ لو, جمعہ پڑھ لو, آکھیا وی اسی دیندار ہو گئے.
قرآن شریف پڑھ کے ویکھو نا اللہ نے نبی پاک کو جڑا دین عطا کیتا ہے نا وہ دین ایک پورا نظام ہے سسٹم ہے وہ زندگی دے اندر ہر شعبے وچ کام آون والا ہے جے کوئی فوت ہو جائے تے پھر بھی وہ کام آوندا ہے جے کوئی پیدا ہوئے تے پھر بھی جے بیمار ہوئے تاں بھی وہ رہنمائی کردا ہے جے غریب ہوئے تاں بھی رہنمائی کردا ہے جے امیر ہوئے تاں بھی رہنمائی کردا ہے چھوٹے طبقے نال تعلق ہوئے تاں بھی رہنمائی کردا ہے جے رب کو چدرا دے ہے تاں بھی رہنمائی کردا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات دین لے کے آئے اسی مسلمانہ نے ایک مسئلہ بنایا ہے اسی سرکار دی تعلیمات کو صحیح معنی ہے دین نہیں سمجھتے اسی اپنے معاملے چ اپنی مرضی کرنے ہیں ایمانداری نہ دسو سرکار نے بیٹھ کے روٹی کا حکم دیتا یا کھلو کے دسو نا کیڑا بندہ ہے جڑا روٹی نو گوگی آخدا جاندا مینوں نہیں پتا دسو نا اسی نہیں کرتے عمل پھر اسی رسول اللہ دے جتے نو دین نہیں سمجھتے رسول اللہ دے جتے نو پھر اسی دین ہے پھر تے اسی اپنی مرضی کرنے ہیں نا میں اپنی تو مثال دین لگا مینوں کل ایک بندے نے جوس پا کے دیتا گلاس میں میں نے کہا یار میرے شوگر ہے میں نہیں پینا ایک دوسرے بندے نو میں پڑھایا 5 باری میں نے آخیا بھی بیٹھ کے پی 5 باری ایک باری میں کیا بیٹھ کے پیو کرسی بھی خالی میں کہتے بیٹھ کے پیو اور خیر ہی میں کہا نہیں خیر پھر میں کہا پیو بیٹھ کے اور خیر ہی ساری میں کہا نہیں خیر 5 باری انہوں میں کہا 5 باری انہوں نے کہا نہیں خیر ہی اس ویلے لوگ تو انہیں پی دیا میں انہوں بیٹھے پھر بہ گیا پھر میں انہوں کہا دسی میں کیا تو آنا خیر ہی ہے رسول اللہ دی سنت دی مخالفت کر کے خیر ہو سکتی ہے پھر وہ کھوپڑی جی گل آئی آندا اچھا تاں پہ آخدے سو میں کہا جی تاں پہ آخدا سو اور میں آخا بھی بہ کے پیو بندہ بھی سکول ٹیچر میں آخا بھی بہ کے پیو وہ بندہ بھی کیا خیر ہی ہے گل تھوڑے واسطے ہو سکتا معمولی ہوئے جس ویلے وہ آخے نا خیر ہی ہے تو میں انہوں آخیا خدا دیا بندیا نہیں خیر اے نہیں جی خیر ہے میں کہو نہیں خیر میں پھر انہوں جسے بہ گیا نا پھر میں رام نال کی کلاس لی میں کیا خیر اس واسطے نہیں خیر کائنات کے کسے بوئے دن لبی سوائے آمنہ دے لال نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ گل سمجھ آئی میں کیا خیر لب دیے کرے مصطفیٰ تے سرکار نے دسیا میں کھلو کے نہیں پینا چاہیے تو آنا خیر ہی ہے تو میں تینوں پیاندا بار بار نہیں خیر ہے نہیں خیر ہے نہیں خیر ہے بھی تو رسول اللہ دی مخالفت کرے آکے خیر ہی ہے میں کیا ساڈا حق بندا آکھنا نہیں خیر ایدے تے خیر نہیں جیڑا بندہ رسول اللہ دے عمل کی مخالفت کر کے آکے خیر ہی ہے اور کیا انہوں کے پتہ ہے تینوں پتہ ہے سرکار ایک دین رہ کے آئے دین دا مطلب ہوتا ہے ساری زندگی دا پرفیکٹ سسٹم مکمل سسٹم کوئی مسئلہ پیدا ہوئے دین آگے کھلو جاتا ہے میں تینوں دسنا رسول اللہ نے ایسے کیا جب تسی کلمہ بھی پڑھے ہے سرکار دا میں بھی پڑھے ہے اسی جس ویلے ویڑا آوے سرکار دے دین زندہ کرن دا اس ویلے خیر کے ہولے ڈھونڈیے خیر کبھی خیر نہیں لبدی خیر ادو ہی لبنی ہے سرکار دے ایک قائدہ پتر سی بعد میں مسلمان ہو گیا میں بڑی دفعہ کو گل سنائی لیکن پھر رپیٹ کرنا تاکہ تو تازہ ہو جائے سرکار کی سکے قائدہ پتر
کسی نے گل سیدھی کریے نا کھری کریے وہ دیکھو جی خطیب صاحب ہر ویلے پتہ نہیں سانو کی آخر رہتے اے نہ کیے تو منافقت اے نہ کیے تے منافقت تواڈے کول کی لینا لینا تے اللہ کول تے اللہ دے رسول کول خیر تے اوتھے ہے تواڈیاں تعریفاں کر کے تے سانو کچھ نہیں لبنا تعریف اللہ تے اللہ دے رسول سمجھ آئی جی سرکار کے سکے تائے دا پتر تے ٹاپ دا چودھری سردار سرکار کے قبیلے تو بڑا تو قبیلہ ہی کوئی نہیں اے سرکار پہ جاندے سن اگو آمنا سامنا ہو گیا سرکار نے فرمایا بھائی اے تیرا لبو لہجہ دسدا ہے تیرا لبو لہجہ دسدا ہے تیرا انداز دسدا ہے تیری ٹور دسدی ہے کہ شہرت تے عزت جانا ہے شہرت تے عزت سمجھ آئی جی گل دی اپنے تائے کے پتر کو آخیا ابھی شہرت عزت جانا ہے وہ ایڈے متکبر سن انہیں منہ نہیں بول کے آخیا انہیں ڈھون لائی تکبر دی علامت ہے گل زبان اللہ نے کی ڈھون لائی آخیا بھائی آہو سرکار نے فرمایا اے طریقہ ہے سرکار نے جیسے انہیں غلط گل کی نا میں عزت شہرت چاہنا سرکار نے فرمایا دو ہی شیواں چنگیاں عزت بھی چنگی ہے شہرت بھی پر ایک گل نہیں قد جئتکم بکرامت دنیا والآخرہ ہن عزت کسی اور ہوئے تو نہیں لبنی آمنہ دے لار دے ہن عزت کسی اور دروازے تو کوئی بوئے ہی نہیں رب نے رہن دیتا کوئی دروازہ کے طریقہ ہی نہیں رب نے رہن دیتا ایک ہی دروازہ تے ایک ہی طریقہ ہے اور رسول اللہ دا طریقہ ہے پاویں کوئی وڈا ہوئے تے پاویں کوئی نکاح ہوئے ہن جنوں عزت ربے دی در مصطفیٰ تو لبے ہن اور کوئی بوا کھلا نہیں کوئی بوا کھلا نہیں دین سرکار کا جڑا بندہ دین چ رکھے دا نا بڑے سخت عملے دیکھو نا ملالہ پاکستانی کڑی غیراں دے چڑھی اپنے دین نوں بھلی ہے او لوکاں نوں خوش کرن واسطے پاکستان کے اسلام کو بدنام کرن واسطے بھئی آخری ہے بھئی بغیر نکاح ہوئی بغیر نکاح ہوئی مرد تے عورت زندگی گزارنے پارٹنر بن کے لائف پارٹنر بن کے زندگی گزار لین میں کوئی فرق نہیں پہنتا کالی لوڑ ہے نکاحاں دی کالی لوڑ ہے مطلب لینا مسئلہ دی جس ویلے جس وقت میں خوشی ہوں ایس نازک وقت میں گمراہی کا سیلاب بد عقیدگی کا سیلاب ہے اے جڑا پرزا ہر ہاتھ وچ ہے نا ایک گمراہی تے بے ادبی کا سیلاب ہے اسی اودی مخالفت نہیں کرتے میں دو نے رکھے لیکن یہ پتہ ہوئے تے اے تسی آن کرو 1.25 لاکھ بولی سنو رنگ رنگ دی بانت بانتیاں بولیاں سنو گے کوئی پیا بول ان جڑا بندے کو نا نیٹ تے ملالا نے ایڈے روشن خیال ایسی کوئی گل کی ہونی ہے نا تاں بھی وہ آخری ہے وہ کوئی پڑھی نہیں اے پڑھے لکھے گلاں کر دے کہ وہ دے کول بھی کوئی گل ہونی ہے اے جس ویلے مسئلہ کچھ سامنے آتا ہے نا تو پڑھے لکھے سارے مڑے چھوٹے بہن دے گلاں تے کر دے نے ایشو ڈسکس ہوتا ہے اے استاد نما استاد تے گل نہیں ہے جی کرتا نا استاد نما وہ بھی نہیں پھر وہ دے کول کوئی گل تے ہونی ہے نا اور میں کیا گل سنو وہ دے کول کیڑی گل وہ دے کول کیڑی گل ہے گل ایک ہی ہے وہ گل اللہ دے رسول یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کی کوئی مخالفت کرے آکھے کہ میں عزت پاں شہرت پاں ہو سکتا نہیں شہرت تے عزت دا ایک ہی رستہ جی تو آڈے جننے بندے بیٹھے ہو ہر طبقہ فکر دا تسی بندہ ہو ہر رنگ دا بندہ ہو ہر گھر دا بندہ ہو نہ پیسے نہ لبنی جے نہ سیاست نہ لبنی جے
جنوں بھی عزت تے شہرت لبنی ہے نا در رسول کو لبنی بس کوئی رستہ نہیں بالکل کوئی شاید فراڈ ایک کوئی چیز ہے جڑا بندہ رسول اللہ دا نوکر ہو جائے گا اس دین کو تسلیم کرے گا جڑا اس دین کو جدوں بھی تسی کوئی کام کرتے ہو نا اے میں جڑیاں گلاں کرنا اشارہ ہی دے سکنا اشارہ ہی دے سکنا جدوں بھی زندگی کوئی اپنا کام کرو وہ ویکھیا کرو ساڈے رسول نے کس طرح جے تسی او دو دینا تانوں لب جائے اے تے ہو نہیں سکدا کہ تانوں لبے نا کوئی بھی تسی کام کرو اے غور کریا کرو کہ رسول پاک نے کس طرح کیتا جدوں ایس گل دے تسی متلاشی بنو گے تے کیوں تے تانوں خیر پوے گی او دے مطابق کرو گے نا تے پھر لوگ ویکھن دے پتہ لگے گا اینے حضور دے دین دی برکت نوں قبول کر سبحان جب تسی مخالفت کرو دے تے کلمہ بھی پڑھو دے یہ تعریف تمہیں میں دس چڑی ہے بندہ کلمہ بھی زبان نال پڑھے تے کام کرن دا ویڑا آوے تے سرکار کو پیچھا کر چھڑے دیکھو سرکار ایڈے ہی تے نہیں ہے اے بھی تے گل ذرا ذہن تے رکھو نا بھئی بندہ کلمہ پڑھے آ کے کلمہ پڑھن دا مطلب ہے کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں تے محمد رسول اللہ دے رسول نے رسول نوں آندے نے جڑا رب کو لیا کے دیندا ہے رب کو لیا کے رسول دی تعریف ہی ہے کہ رب کو لیا کے دیندا ہے اس ذات نے سانوں لیا کے دیندا ہے لیا کے کی دیندا ہے طرز زندگی طرز زندگی اینج کرن مسلمان اینج کرن تے جے تسی اونج کرو گے تے دین دا نور تانوں میسر آوے گا جو جے نہیں کرو گے تے محروم رہ جاؤ اے ویکھو نکاح جیسے کی کچھ شادیاں تو ہوتا ہے چلو اللہ ماشاء اللہ میں چنگے راہ بھی لگے 8 ٹرک سامان کی طے کیا دوسری رات طلاق ہو گئی گڈی دیا چابیاں جتیاں نے مڑے دوسرے دن طلاق پی ساڈے کول مسائل آتے ہیں اسی دیکھتے کیوں جس ویلے 8 دن انہوں نے پچھلی فلم دیکھی ہے کہ مائیاں کنج ہوئی سن دیہڑا کنج ہوا سی پنڈ کی ہوا سی علاقے نو کٹ کر کے کی کیتا سی تے پھر انہاں 8 دنوں دا ملبہ اکٹھا کری دیا ادھر پھر اے ہی نہیں ہوندے پھر اے کی ہوندا جو کہ اسی ویکھیا کہ پیٹی کسے نے دتی ہے مٹی کسے نے دتی ہے کولر کسے نے دتا ہے غریب دی دھی رخصت ہوئی ہے رب نے اولاد بھی دتی ہے عزت بھی دتی ہے خانے آباد اے یا نہیں ہے میں کڑیاں دے نال ایک پنڈ میں اتھے تانوں اشارہ کر مثال دتی ہے جس نے ٹرک سامان دتا چابی مڑے نوں دتی لیکن سامان واپس لیندا ہے ایسے کی کیتا کی ہے بیا بڑیا تے لیا نا میں ہو دسو تے صحیح کیتا کی ہے اے او بھی بلایا انج بھی کیتا اونج بھی کیتا میں کہا جوڑا جڑا کنجر تسی بلایا ہوندا تے اے رزلٹ آونا سی جن کنجر بلائے سن انہوں نے یہی رزلٹ برکت کتوں آؤں نور تے برکت تے رحمت اسلام ویچے جے اسلام دے مطابق کرتے ہو تو پھر ویکھتے ہو رب کس طرح رونق لا جیڑا بھی تسی کام کرتے ہو نا جیڑا بھی تسی کام کرتے وہ کدے ڈاکٹر چنگا نہیں ہوتا سنو 2-4 منٹ ہو گئے دیتے وہ ڈاکٹر کدے چنگا نہیں ہوتا جیڑا مریض نال ملی بھگت کرے ڈاکٹر وہ چنگا ہوتا ہے جیڑا مریض جو مرضی پیا ہوئے وہ دی جان بچان دی فکر کرے کئی مریض ہوندے نے ڈاکٹر مینوں ٹیکا نہ لائے تے ڈاکٹر مان گئے ڈاکٹر جو ایڈا غیرت مند ہو گیا کہ تیرا علاج ٹیکا ہے تے میں تینوں ٹیکا ہی لانا ہے تیرا علاج گولی ہے تے گولی دینی ہے سیرپ ہے تے سیرپ دینا ہے تے جے وہ مریض نال ملی بھگت کر جے پھر وہ ڈاکٹر اپنے پیشے نال مخلص ہے جیڑا خطیب منہ ویکھے صحیح جو صاحب رات کو جان ارے میرے نال کی کرن میں دین چھپا لاں پھٹے منہ دی زندگی سمجھ آ گئی جی گل ایس سیٹ دا تقاضا ہے ایسا تقاضا ہے ایس ممبر کا تقاضا ہے جو کچھ ضرورت وقت دی قوم کو دتا جائے جڑا نہیں دیندا پردہ پاندا ہے ادھر ادھر کر کے ڈنگ ٹپاندا ہے وہ دین نال مخلص ہے نہیں
बड़ी बड़ी एक किताब है, वो एक वाक्य लिखा सी, अल्लाह का बंदा से मिलने वास्ते कोई बंदा आया, उन्हें आके राज पूछा यार फलाने बंदे नहीं मिलना, फलाने नहीं मिलना है। अल्लाह का बंदा बड़ा चंगा, बंदा बड़ा जो बंदा बड़ा चंगा बहुत चंगा किस तरह है आए, वो किसी के मुँह नहीं पैंदा, किसी के और किताब के लिखे कोई बंदा वापस हो गया, उन्हें आख्या उस बंदे भी कि मिलना जो किसी को मत ही नहीं देता, किसी को चंगा बुरा ही नहीं। आप ऐसी दी सीट का तकाजा है कि तुहानू दस्या जाए सोसाइटी की जरूरत के दीन इलाज के दीन बरकत की बरकत ऐद कर लो, धैया कर लो, असी तरजीह दीन को दांगे बेड़े पार, फिर फिर खलो के पानी पीवे जाके खैर मत मारी जेन च रखो गल्लां। अल्लाह ताला मैनूं ते तुहानूं तौफीक अता फरमावे। जिन्हां दोस्तां ने सुनना पड़ी